بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گیلانی صاحب یوٹیوب چینل کی اس ویڈیو میں محبت کے 4 طاقتور نوری لفظ ہیں، اور ان لفظوں کی طاقت اتنی زیادہ ہے، اتنی تیز ہے کہ اگر انہیں ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ پڑھ کے اللہ کے حضور دعا مانگی جائے تو آپ جس جائز مقصد کے لیے بھی دعا مانگتے ہیں، اس مقصد کی تکمیل کے لیے یہ 4 لفظ عرش ہلا دیتے ہیں۔ جب آپ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ محبوب کے ساتھ محبت کے لیے، نکاح کے لیے، منگنی کے لیے، یا اپنے جائز رشتوں کو اپنے پاس واپس لانے کی نیت کے ساتھ ان 4 لفظوں کی تلاوت کر کے دعا کرتے ہیں تو آپ کا ہر وہ جائز مقصد پورا ہوتا ہے جس کے لیے آپ یہ لفظ پڑھ رہے ہیں۔ میری وہ بہنیں، میرے وہ بھائی جنہوں نے کسی سے محبت کی ہے اور اس محبت میں ان کا دل ٹوٹ چکا ہے، ریزہ ریزہ ہو چکا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ تڑپ رہے ہیں، پریشان حال ہیں، عین اسی طرح ان کا محبوب بھی ان کی محبت میں تڑپے اور پریشان حال ہو، اور وہ دنیا کے جس کونے میں بھی موجود ہے فوری طور پر ان سے نہ صرف رابطہ کرے بلکہ ان سے محبت کا اظہار کرے، ان کے پاس واپس حاضر ہو۔ تو آپ نے اس وظیفہ کو مغرب کی نماز کے بعد لازمی پڑھنا ہے۔ عموماً اس وظیفہ کو آپ فجر کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن مغرب کی نماز کے بعد کا وقت اس وظیفہ کے ساتھ خاص طور پر جڑا ہوا ہے۔ آپ نے خاموشی والی جگہ پہ بیٹھنا ہے، کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ کوئی بھی انسان آپ کو تنگ یا ڈسٹرب نہ کرے، کیونکہ جب آپ کوئی وظیفہ کر رہے ہوتے ہیں، اگر درمیان میں کوئی شخص آپ سے گفتگو کر لیتا ہے، آپ کو بلا لیتا ہے، تو اس وظیفہ کا تسلسل ختم ہو جاتا ہے، پھر اس کی تاثیر کم ہو جاتی ہے۔ میرے وہ بہن بھائی جو بار بار کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا وظیفہ دیں جس میں والدہ کا نام استعمال نہ ہو، تو یاد رکھیے گا کہ یہ وظیفہ اور گیلانی صاحب یوٹیوب چینل پر دیے گئے تمام وظائف جن میں آپ نے کسی عظیمت، کسی لفظ یا کسی آیت کریمہ کو پڑھ کے اللہ کے حضور دعا کرنی ہوتی ہے، ان میں والدہ کا نام لکھنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ فقط اپنے محبوب کا نام لے کر ان وظائف، ان عملیات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن جہاں تک تعویذات کی بات ہے، ان کے لیے آپ کو والدہ کا نام لازمی لکھنا چاہیے تاکہ آپ کو بہترین اثرات ملیں۔ جیسا میں نے پہلے عرض کی ہے کہ آپ نے اس وظیفہ کو مغرب کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ جس روز آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، کوشش کریں کہ اس روز آپ غسل جنابت لازمی کر لیں۔ غسل جنابت وہ غسل ہے جو ناپاکی کے بعد کیا جاتا ہے۔ چاہے آپ ناپاک نہیں ہیں، پھر بھی آپ نے غسل جنابت کرنا ہے۔ اگر آپ غسل جنابت نہ بھی کریں، پھر بھی آپ اس وظیفہ کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن غسل کرنے سے اس کے موکلات خوش ہوتے ہیں، آپ کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے ہیں۔ اس طرح آپ کو اس کے اثرات زیادہ بہتر، جلدی اور زیادہ دیر تک رہنے والے ملتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس محبوب کی تصویر ہے تو اس کو آپ نے اپنے سامنے رکھ لینا ہے۔ اگر تصویر نہیں ہے تو پھر آنکھیں بند کر کے آپ نے محبوب کا تصور بنانا شروع کر دینا ہے، اور یہی سمجھنا ہے کہ کسی اندھیرے میں سے آپ کا محبوب آہستہ آہستہ چلتا ہوا، نکلتا ہوا آپ کی طرف بڑھ رہا ہے، پریشانی کی حالت میں ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ آپ کو پکار رہا ہے، آپ سے محبت کی بھیک مانگ رہا ہے، یہاں تک کہ آپ کا محبوب آپ کے بالکل سامنے آ کے بیٹھ گیا ہے۔ اب آپ نے 3 مرتبہ کوئی بھی درود شریف پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے۔ جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں گے، تب آپ نے دوبارہ سے یہ تصور کرنا شروع کر دینا ہے کہ آپ کا محبوب جو آپ کے سامنے آ کے بیٹھ گیا تھا، اب وہ آپ کی طرف دیکھ رہا ہے، اس کا چہرہ رونے والا ہو چکا ہے، اور اس کی شدید خواہش بن چکی ہے کہ اب آپ اس کے ساتھ محبت کا اظہار کریں۔
آپ نے ان جائز تصورات، جائز مقاصد کو دل میں رکھتے ہوئے اس وظیفہ کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس وظیفہ کو اس طریقہ کار کے مطابق آپ نے 170 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ پھر درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور محبوب کے تصور کی طرف 5 مرتبہ یا 3 مرتبہ دم کر دینا ہے۔ یہ وظیفہ اسی طریقہ کار کے مطابق 3 دن تک لازمی جاری رکھیں۔ اس وظیفہ کو کسی بھی دن آپ شروع کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ان 3 دنوں کے اندر آپ کا محبوب تڑپ کے رہ جائے گا، آپ کے ساتھ محبت کی خاطر رابطہ کرے گا۔ اگر آپ کا مقصد جائز ہے، اس کی اجازت چاہتے ہیں، تو گیلانی صاحب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کا بٹن دبا دیں، اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا۔ کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں، پھر بھی سمجھ نہ آئے تو واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔